میرا نام عبدالستار ہے اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ طبقاتی تفریق ہے۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ امیر کیوں ہیں اور عوام کی اکثریت غریب کیوں ہیں، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور وہ امیر بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے تو وہ غریب رہ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محنت سے ہی امیر بنا جاتا ہے تو وہ کسان جو طلوع آفتاب کے وقت اٹھتا ہے اور غروب آفتاب تک محنت کرتا ہے، اس کے گھر تو فاقوں کا راج ہوتا ہے، لیکن پاکستان اور دنیا کے کئی غریب ممالک میں وہ فیوڈل لارڈ یا جاگیردار جو تیتر و بٹیر کا شکار کرتا ہے یا کوئی کام نہیں کرتا، اس کے پاس زندگی کی ساری آسائشیں ہوتی ہیں۔ وہ مزدور جو فیکٹریوں کا پہیہ چلاتا ہے، صنعتوں کا پہیہ چلاتا ہے، اپنا خون پسینہ پروڈکشن کو دیتا ہے، اس کے گھر تو فاقوں کا راج ہوتا ہے۔ وہ بہترین کار بناتا ہے لیکن شاید خود سائیکل بھی نہیں خرید سکتا، بہترین کپڑے بناتا ہے لیکن اس کے اپنے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بہترین چپلے جوتے سینڈلز بناتا ہے لیکن جون کی تپتی گرمی میں اس کے بچے سڑکوں پہ ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بہترین لحاف اور کمبل بناتا ہے لیکن دسمبر کی سخت سردی میں اس کی اپنی فیملی ٹھٹر ٹھٹر کے مر رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ سرمایہ دار جو بظاہر کوئی کام نہیں کرتا، اس کے پاس زندگی کی ساری آسائشیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک کار سے دو، دو سے تین، تین سے چار، ایک بنگلے سے دو بنگلے، اپنی دولت کو وہ ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی بنیادی طور پر اگر کوئی عمارت کی دہلیز پہ پہنچ گیا ہے تو وہ اس وجہ سے پہنچا ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اس تصور پر ذرا غور کیا جانا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ جو دولت پیدا ہوتی ہے یا جن لوگوں نے دولت پیدا کی ہے، اس میں استحصال کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہم نے اپنے ایک لیکچر میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا کہ کس طرح مغرب امیر بنا اور کس طرح مغرب میں خوشحالی آئی، اس نے کس طرح پوری دنیا کو کی لوٹ مار کی۔ تو ہم ایکسیپشنلائز نہیں کرتے، ہم جنرلائز کرتے ہیں کہ اگر برطانیہ کی شاہی فیملی کے افراد یا وہاں کی حاکم طبقات کے افراد آج امیر ہیں، تو اگر کئی لوگوں کا شجرہ نسب ڈھونڈا جائے تو اس میں سب کے سب غلاموں کی تجارت میں یا ان کی بڑی تعداد غلاموں کی تجارت میں ملوث رہی ہے۔ بالکل اسی طرح یورپ اگر آج امیر ہے تو اس میں بھی ایک بڑا فیکٹر یہی ہے کہ انہوں نے بھی استحصال کیا ہے۔ نارتھ امریکہ کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر وہ آج امیر ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس نے بھی پوری دنیا اور دنیا کے کئی ممالک میں بلا واسطہ طور پہ یا بالواسطہ طور پہ استحصال کیا ہے۔ ہم ہندوستان اور پاکستان میں بھی کئی ایسے خاندانوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بظاہر کوئی محنت نہیں کی بلکہ استحصال کے بلبوتے پر انہوں نے جو ہے وہ دولت کمائی اور اپنی دولت کو ملٹیپلائی کیا۔ یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم اس بات کو بھی بحث کریں کہ دولت پیدا کیسے ہوتی ہے۔ دولت پیدا کرنے کے لیے دو بنیادی طور پہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک نیچر اور ایک انسانی محنت۔ اگر کوئی سیٹ یا سرمایہ دار 5 کروڑ کی مشینیں خرید کر اس کے سامنے بین بجانا شروع کر دے یا ڈھول بجانا شروع کر دے تو اس سے دولت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کو معاشی زبان میں ہم کہیں گے ڈیٹ کیپٹل یا مردہ سرمایہ۔ اس مردے سرمایہ میں جان اس وقت پڑتی ہے جب مزدور اس پر محنت مشقت کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو پیداوار ہو رہی ہے اس میں سب سے اہم عنصر محنت کا ہے۔ اگر ہم ماضی میں بھی چلے جائیں تو آپ دیکھیں قدرت آپ کو درخت دیتی ہے، اس درخت کو کاٹ کے آپ ٹیبل میز کرسی کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ قدرت آپ کو ربڑ دیتی ہے، اس سے ٹائر وغیرہ کچھ بنائے جا سکتے ہیں۔ قدرت آپ کو ماربل دیتی ہے، اس سے آپ ڈیکوریشن کے پیس بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح قدرت آپ کو آئرن اور دیتی ہے، اس سے آپ اسٹیل یا لوہا یا کچھ اور بنا سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ انسانی محنت اس پر لگتی ہے تو ہی دولت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایڈم اسمتھ سے لے کر کئی مفکرین کا یہ خیال تھا کہ محنت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور ایڈم اسمتھ کا یہ جو ڈائمنڈ اور واٹر کا اس نے پیراڈاکس بیان کیا ہے کہ پانی کیونکہ ہر جگہ اس کے دور میں آسانی سے دستیاب تھا اور اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو کوئی کھودنا نہیں پڑتا تھا، کوئی ایکسٹریکشن نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن ڈائمنڈ کے لیے ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو جس چیز میں
ایک طویل عرصے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جس شے کی پروڈکٹ میں جتنا ٹائم لگے گا وہ اتنی ہی مہنگی ہوگی. ٹیکنالوجی کی وجہ سے شاید اس میں تھوڑا بہت فرق آیا ہو، لیکن آج بھی یہ بات کسی حد تک ریلیونٹ ہے. یہ بحث ضرور ہے کہ وہ محنت کس نوعیت کی ہو، وہ سوشلی نیسیسری لیبر ہوتی ہے جو ایک مناسب ٹائم میں کسی پروڈکٹ کو آپ کو بنانا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی اگر شخص ہیں، افراد ہیں یا قومیں ہیں، وہ اگر آج خوشحالی کی دہلیز پر ہیں یا ان کے پاس آج دولت کی ریل پیل ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے صرف وہ جینیس تھے یا ذہین تھے اور بقیہ لوگ کاہل تھے. یہ تصور بیکار ہے. دراصل ہر امارات کے پیچھے یا امارت کی تاریخ کے پیچھے استحصال ہے، اور استحصال ہی وہ بنیادی عنصر ہے جس کی وجہ سے انسانی سماج میں کچھ لوگوں نے دولت کے پہاڑ کھڑے کر لیے ہیں اور عوام کی اکثریت آج بھی غربت میں رہ رہی ہے.